المؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک بواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ماہ رمضان المبارک کی 10 تاریخ ہے۔ ام المومنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا یوم وصال 10 رمضان المبارک، تو اسی مناسبت سے آپ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ سامعین عظیم محتشم، آقا دو عالم، نبی مکرم، نور مجسم، تاجدار کون و مکان، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر لا تعداد مرتبہ درود السلام، جن کی نسبت ذریعہ نجات ہے، جن کی نسبت سے اللہ تعالیٰ کی رضا ملتی ہے، جن کی نسبت سے حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ خاتون اول بن گئیں، جن کی نسبت سے خدیجۃ الکبریٰ معلمہ اول بن گئیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے ہی حضرت خدیجۃ الکبریٰ سب سے پہلے اسلام لانے والی بن گئیں، حضرت خدیجۃ الکبریٰ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے نبوت کی اول تصدیق کرنے والی بن گئیں۔ ایسی عظمت و رفت کو خالق کائنات نے اپنی لا ریب و کتاب بے عیب کتاب میں ارشاد فرمایا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی ازواج تم نہیں ہو دوسری عورتوں کی طرح۔ تو اس آیت مقدسہ میں ازواج مطہرات کی فضیلت و عظمت بیان کی گئی، تو اس سے معلوم ہوا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج کا مرتبہ اور مقام رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت و زوجیت کے سبب دنیا کی تمام عورتوں سے بالا تر ہے۔ تو مقام غور یہ ہے کہ جب آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج کی مثل اور عورتیں نہیں ہیں، کوئی عورت نہیں ہو سکتی، تو خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مثل پھر کون ہو سکتا ہے؟ خالق ارض و سما اللہ رب العزت قرآن مجید میں ازواج رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امہات المومنین کا تذکرہ فرما رہا ہے اور ان کو تمام اہل اسلام کی مائیں قرار دیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں اور آپ کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ تو حضرات محترم، اس آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت نے صراحتاً ازواج مطہرات کو جو ہے وہ امت کی مائیں قرار دیا، اور اس نسبت کی وجہ سے پھر پتہ چلا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام امت کے روحانی باپ ہوئے۔ تو امام طبرانی اور امام حاکم نے حضرت عبداللہ سے بیان کیا ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سألت ربی، میں نے اپنے رب سے سوال کیا، میں نے اپنے رب سے دعا کی، کیا اللہ تزوج الا احد من امتی، کہ اے باری تعالیٰ میری امت میں سے جو بھی میرے ساتھ نکاح کرے، میرے ساتھ شادی کرے، ولا یتزوج الی احد من امتی، یا میں جس کے ساتھ نکاح کروں، یعنی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنی امت میں سے میں جس کے ساتھ نکاح کروں یا میری امت میں سے جو میرے ساتھ نکاح کرے، سرکار نے فرمایا الا کان معی فی الجنہ، اے باری تعالیٰ اسے جنت میں میرے ساتھ رکھنا، اسے جنت میں میرے ساتھ رکھنا۔ فَأَعْطَانِي ذَلِكَ، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے میری دعا کو قبول فرما لیا۔ تو سامعین ذی وقار، اس حدیث پاک کی روشنی میں یہ بات کھل کر سامنے آئی کہ تمام ازواج رسول امہات المومنین جنتی ہیں۔ ازواج رسول دنیا اسلام کی عظیم ترین مائیں ہیں، ان کا ادب و احترام اور تعظیم جو ہے وہ کرنا فرض ہے۔ ہم آج ان عظیم ماؤں میں سے ایک ماں حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ ان عظیم ماؤں میں سے ایک عظمت والی ماں، خاتون اول، عابدہ، ساجدہ، مومنہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ محسنہ کائنات سیدہ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ ایک ایسی پاکیزہ شخصیت کا اسم گرامی ہے کہ جو اسلام کی تاریخ میں ایک نمایاں اور امتیازی مقام رکھتی ہیں۔
کس طرح کہ آج ہم خدیجۃ الکبریٰ کی حیات طیبہ کا جو ہے وہ ذکر کر رہے ہیں، تو دیکھیے حضرت ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا وہ عظیم المرتبت ہستی ہیں جنہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خاطر سخت ترین مشکلات و مصائب کو برداشت کیا اور حضور کی رضا کے لیے اپنی دولت متاع سب کچھ اللہ کریم کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پہ قربان کر دیا، اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی زوجہ ہونے کا شرف جو ہے وہ بھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے حصہ میں آیا۔ تو آپ کا اسم گرامی خدیجۃ الکبریٰ خویلد بنت اسد بن عبد العزیٰ بن قصا، اور آپ کا لقب جو ہے طاہرہ اور کنیت جو ہے ام ہند۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام جو ہے فاطمہ بنت زائدہ ہے۔ جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی ذانت و امانت اور بلندی اخلاق اور حسن سیرت کی وجہ سے پورے مکہ معظمہ میں، مکہ مکرمہ میں امین کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا، اسی طرح حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو اپنی پاکیزگی اور عفت و راست بازی کی وجہ سے طاہرہ کے لقب سے جو ہے وہ پکارا جاتا تھا۔ اللہ رب العزت نے پہلے ہی لوگوں کی زبانوں پر محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو امین مشہور کر دیا اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو طاہرہ مشہور کروا دیا تاکہ دونوں کی امانت اور طہارت میں آپ کا کوئی ثانی نہ ہو۔ تو اباب ذی وقار کون خدیجۃ الکبریٰ، جن کے بارے میں حضرت اما عائشہ صدیقہ صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی آپ فرماتی ہیں کہ میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات میں سے کسی پر اتنا رشک نہیں کرتی تھی جتنا خدیجۃ الکبریٰ پر کرتی تھی، حالانکہ وہ مجھ سے پہلے جو ہے وہ وفات پا چکی تھیں، لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کا اکثر جو ہے وہ ذکر فرماتے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ذکر کرتے ہوئے میں سنتی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم فرمایا کہ خدیجہ کو موتیوں کے محل کی بشارت دے دیجیے۔ اور جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بکری ذبح فرماتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی سہیلیوں کی طرف اتنا گوشت بھیجتے کہ ان کے کفایت ان کو پورا ہو جاتا۔ ادھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کی سہیلیوں کی طرف جو ہے وہ گوشت بھیجا کرتے۔ اسی طرح حضرت اما عائشہ فرماتی ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی موجودگی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری شادی نہیں کی، دوسری شادی سرکار نے نہیں کی، یہاں تک کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا انتقال ہو گیا۔ تو سامعین ذی وقار روایت میں آتا ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی رحلت کے وقت حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کے حجرہ پاک میں جب تشریف لائے نا، تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے آپ کی خدمت میں شدت مرض کی شکایت کی، یا رسول اللہ بڑی تکلیف میں ہوں، یا رسول اللہ بہت تکلیف ہے۔ تو آقا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا خیر کی اور آپ کی آنکھیں جو ہے وہ آنسو سے بھر گئی۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خدیجہ جنت تیرا انتظار کر رہی ہے، جنت تیرے دیدار کی زیارت کی مشتاق ہے۔ تو حضرت خدیجہ نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے موت کی فکر نہیں ہے، مجھے موت کا ڈر نہیں ہے سیدی، یا رسول اللہ رو اس لیے رہی ہوں کہ یا رسول اللہ میں آپ سے جدا ہو رہی ہوں، یا رسول اللہ آپ کی مفارقت کی وجہ سے جو ہے وہ میری آنکھوں میں آنسو ہیں، یا رسول اللہ میں پریشان ہوں، میں اس لیے نہیں رو رہی کہ مجھے موت کا ڈر ہے۔ تو حضرت امام وقار رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مذکور ہے کہ جب حضرت خدیجہ خاتون کی رحلت کا وقت قریب آیا نا، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ کچھ دیر میرے سامنے رہیں، میں آپ کا دیدار کروں، میں آپ کی زیارت کروں، یا رسول اللہ تھوڑی دیر جو ہے وہ میں آپ کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ سامنے بیٹھ گئے اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ سرکار کی زیارت کر رہی ہیں اور توشہ آخرت تیار کر رہی ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ اب قاصد اجل آنے والا ہے، یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمانا، یا رسول اللہ جب اللہ رب العزت سے میرے بارے میں کوئی بات ہو نا تو میری شفاعت کرنا، رب کی بارگاہ میں میری سفارش کرنا، علاوہ ازیں اگر میری طرف سے آپ کی خدمت میں جو ہے وہ کوئی کمی پیشی رہ گئی ہو تو یا رسول اللہ مجھے معاف فرما دے، یا رسول اللہ مجھے معاف فرما دینا۔ اور ساتھ ہی کہا یا رسول اللہ میری بیٹی فاطمہ ابھی چھوٹی ہے، وہ بغیر ماں کے رہ جائے گی، یا رسول اللہ
ان پہ جو ہے وہ اپنا دست رافت اور نگاہ شفقت رکھنا. اور اس کے ساتھ جو ہے اس کے ساتھ ہی حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ایک بہت بڑی بات آپ سے کہنا چاہتی ہوں لیکن یا رسول اللہ مجھ میں ہمت نہیں ہے کہ میں آپ سے کہوں. سرکار نے فرمایا کیا؟ عرض کی یا رسول اللہ وہ میں آپ سے نہیں کہنا چاہتی, میں اپنی بیٹی فاطمہ سے کہوں گی, وہ آپ کی بارگاہ میں عرض کر دے گی. لجپال کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے سر کی طرف سے اٹھے, آنکھوں میں آنسو ہے. سرکار بار تشریف لے گئے. حضرت سیدہ پاک حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اپنی ماں جان کی بارگاہ میں آئیں. حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے کہا اے بیٹی فاطمہ اپنے والد گرامی کی بارگاہ میں عرض کرو کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ میری ماں کی خواہش ہے کہ وہ جو چادر تھی نا یا رسول اللہ, وہ جو چادر تھی نا جو نزول وحی کے وقت آپ زیب تن فرمایا کرتے تھے, یا رسول اللہ خدیجہ کی یہ خواہش ہے کہ وہ چادر کفن کے طور پر مجھے عطا فرما دیں. یا رسول اللہ وہ چادر مجھے عطا فرما دیں. وہ چادر جو ہے وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو چاہیے. یا رسول اللہ وہ جب اب چادر عطا فرما دیں گے تو اس چادر کے صدقے اللہ رب العزت مجھ پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے گا. یارو بڑا مقام ہے, نبی کی ازواج ہے, خاتون اول ہے, سب سے پہلے اسلام قبول کیا اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس وقت خدمت کی جب لوگ انکار کر رہے تھے, اس وقت اپنا مال پیش کیا. تو وہ خدیجۃ الکبریٰ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ وہ چادر جو ہے وہ مجھے عطا فرما دیں. تو جب اتنا حضرت فاطمہ نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی نا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً چادر دی اور کہا فاطمہ یہ جا کر اپنی ماں کے سامنے کر دو تاکہ تمہاری ماں خوش ہو جائے, تاکہ تمہاری ماں خوش ہو جائے. تو سامعین ذی وقار آج اس ہماری ماں کا خاتون اول ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا یوم وصال ہے. آج ضرور جو ہے وہ ایصال ثواب کا اہتمام کریں شام کو جب افطاری کے وقت. بلکہ میں آپ کو دعوت پیش کروں گا کہ آج انشاءاللہ عصر اور مغرب کے درمیان جو ہے وہ 11ویں شریف کا بھی ختم ہے اور حضرت خاتون اول حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ آپ کی بارگاہ میں بھی ہدیہ عقیدت پیش کریں گے اور تمام بھائیوں کی افطاری جو ہے اس کا انتظامی مسجد میں ہوگا. تو تمام احباب جو ہے وہ ضرور شرکت فرمائیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں اللہ تعالی ہماری یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے, ہم سب کے لیے ذریعہ نجات